امریکہ اور ایران کے بیچ جو کشیدگی چل رہی ہے وہ ایک ایسی پہیلی کی طرح ہے جس کے اثرات صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم حالیہ تجزیوں کی روشنی میں اسی پیچیدہ صورتحال کو اور اس کے عالمی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ساری کہانی کی شروعات ہوتی ہے امریکی انتظامیہ کے ایک بہت ہی عجیب بیان سے۔ ایک ہی وقت میں یہ کہنا کہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے اور پھر فوراً یہ کہنا کہ یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے پوری دنیا میں غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ تو اصل سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ ان ملے جلے اشاروں کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے یا پھر یہ صرف دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے؟ آج ہم اس پوری کہانی کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم شروع کریں گے اس ابتدائی کشیدگی سے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی لہریں کیسے ایک کے بعد ایک پوری دنیا تک پھیلتی ہیں۔ چلیں سب سے پہلے تو ان الجھے ہوئے پیغامات کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ یعنی ایک طرف تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک لمبی جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ اب ان دو بالکل الگ باتوں نے دنیا بھر کی حکومتوں اور مارکیٹس کو شدید کنفیوژن میں ڈال دیا کہ بھئی آخر اعتبار کس بات پر کیا جائے۔ اچھا، تو اس ساری کنفیوژن کا سب سے پہلا اور فوری اثر کہاں پڑا؟ سیدھا عالمی معیشت پر۔ لیکن سوال یہ کہ صرف باتوں سے، صرف بیانات سے بھلا اکانومی پر اتنا بڑا اثر کیسے پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے ہی جنگ کا خطرہ بڑھا تیل کی منڈی میں جیسے آگ لگ گئی، قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں اور $119 فی بیرل کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ لیکن پھر جیسے ہی یہ بیان آیا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، قیمتیں اتنی ہی تیزی سے نیچے گریں اور تقریباً آدھی ہو کر $60 فی بیرل تک آ گئیں۔ اور یہ چارٹ اس رشتے کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ ایک بیان آتا ہے تو قیمتیں آسمان پر چلی جاتی ہیں، دوسرا بیان آتا ہے تو زمین پر آ جاتی ہیں۔ یہ ہے سیاسی الفاظ اور عالمی مارکیٹ کا براہ راست تعلق۔ تو معیشت کے بعد اب یہ لہر پہنچتی ہے خطے کی سیاست تک، اور یہاں اس کھیل کا سب سے اہم کھلاڑی سامنے آتا ہے سعودی عرب۔ یہاں ہمیں امریکہ کا پلان بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ایران کے خلاف اگر کوئی محاذ کھلتا ہے تو اس میں سعودی عرب کو سب سے آگے یعنی فرنٹ لائن پر کھڑا کیا جائے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سیدھا سودا ہے۔ امریکہ فوجی ساز و سامان دے گا، ٹریننگ دے گا، مدد کرے گا، اور بدلے میں سعودی عرب سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی ایکشن میں عملی طور پر حصہ لے گا۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ لہر مزید آگے بڑھتی ہے اور پاکستان جیسے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جو خود کو ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں پاتے ہیں۔ دیکھیں، تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت سعودی عرب کی مالی مدد پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے اربوں ڈالر ہوں، ادھار پر تیل کی سہولت ہو یا پھر براہ راست امدادی پیکیجز۔ اور یہی مالی امداد اصل میں ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ جب آپ کی معیشت کسی کی مدد پر منحصر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ان کی سیاسی باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ ایران کا ہو۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، حقیقت میں اعلیٰ فوجی سطح پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ دباؤ کتنا حقیقی ہے اور اس کے عملی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری کڑیاں آپس میں جوڑتے ہیں تو سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے حتمی مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک اصطلاح بار بار استعمال ہوتی ہے، رجیم چینج۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں کسی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹا کر اپنی پسند کی حکومت لے آنا۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی اس پوری مہم کا اصل مقصد یہی ہے۔ اچھا، تو دوسری طرف ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا موقف بھی بالکل صاف ہے۔ وہ ایک طرف تو دباؤ میں آ کر مذاکرات کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف ایٹم بم کو انسانیت کا دشمن قرار دے کر ایک اخلاقی پوزیشن بھی لیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طاقت کے اس پیچیدہ کھیل میں جہاں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے چالیں چل رہا ہے، اصل میں ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟